ہم بتائیں پاکستان کی صورتحال کے لیے میں بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل میرے پاس جناب کھٹی صاحب کا لکھا ہوا ہے. نئی کانسپریسی تھیری آ گئی. انہوں نے کیا یہ انہوں نے پہلے اس حکومت کو آنے دیا اور ان کا خیال تھا چلا لیں گے مگر نہیں چلا پا رہے, جو گڑبڑ ہوتی جا رہی ہے نا. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں, عمران خان کے پیچھے چپ کر کے پیچھے سے دھکا لگا رہے ہیں, یعنی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. یہ جو مارچ ہو رہا ہے, مطلب جتنا کانفیڈنس عمران خان کی زبان میں ہے یہ ایویں نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, خاص طور پہ آرمی, بیکاز آرمی وائی وڈ آرمی وانٹ پاکستان ٹو سفر. ان کا دل چاہتا ہے ہمیں اور اسلحہ ملے, پاکستان کے لوگوں کو سستی چیزیں ملیں. تو اس ریئل ڈپلومیٹک وے, اور آرمی سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ جو عمران خان کا کانفیڈنس ان کی بات چیت میں ہے نا, یس چلو 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 اسلام آباد چلو, یہ یہی بتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. تو سر آپ کیا کہیں گے؟ آج تو رات تو مجھے سب سے زیادہ غم پتہ کس بات کا, دکھ کس بات کا ہے کہ علامہ اقبال چلو جی تسی مار لیندے 10 اور کریں, وہ تو گھر نہ چھاپا مار دے, تو کیوں آپ نے مارا؟ تو کیا فرمائیں گے آپ؟ آج پکڑ دکڑ سنا زلفی بخاری کے گھر بھی تلاشی لینے گئے ہیں, وہ تو بھاگ گیا تھا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما تقولون ما لا تفعلون, صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, آمین یا رب العالمین. بہن, آپ کا پورا کالم تو میں پڑھ نہیں سکا, لیکن آپ کے پڑھنے کے جو انداز کے جو آخری 2-3 جملے تھے, میں تو اسی سحر میں گم ہو گیا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ بہت خوبصورت انداز سے کوئی چیز بتانا تو چاہتی ہیں, لیکن میرے میں کو کل کا آ رہی ہوں, وہ پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آ سکا. میں تو آپ کو یہ بتا نہیں سکوں گا کہ یہ کانسپریسی تھیوریز جو ہیں, اس کے بعد وہ یہ لوگ کہاں سے لیتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, میری سمجھ میں تو نہیں آتا. اور آپ جانتی ہیں ایک عرصے سے آپ کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں, تو میں تو بغیر کسی گارنٹی کے کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس کا مجھے آخرت میں بھی بڑی جواب دہی ہو اس کی. البتہ ابھی آج ہی آپ کے پروگرام کے بعد میری مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے پاکستان میں خود بھی آپ ہی کی طرح بہت فکر مند ہوں, اور مجھے پتہ چل رہا ہے. لیکن اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ جو خاص طور پہ ناصرہ اقبال کے گھر میں, علامہ اقبال کی جو بہو, ان کے گھر میں جو چھاپا مارا گیا ہے, یہ بڑا شرمناک ہے. اس پہ مجھے سخت شرم آئی ہے, اور میں اس کو سخت کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو. علامہ اقبال کی بہو نہ بھی ہو, پاکستان کی تمام خواتین جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. کسی کے گھر میں بھی اس طرح بغیر جو ہے وہ اطلاع کے چھاپا نہیں مارنا چاہیے, بغیر یعنی عدالتی نوٹس کے بغیر قانونی کو نہیں چھاپا مارنا چاہیے. یہ بات غلط ہے. اور جو اس طرح یہ کام شروع کرتی ہیں حکومتیں, گویا وہ اپنی شکست کا اعتراف کر رہی ہوتی ہیں. اب آئیے یہ نوبت پہنچی کیسے, کیوں آئی؟ اب میں آپ کے سوال سے پہلے میں پاکستان کا آئین پڑھ رہا تھا. مجھے دوبارہ کچھ دوستوں نے کہا کہ آئین کی یہ شکے پڑھ لیں, اور میں بڑا حیران ہوا کہ پاکستان کا آئین بڑا برملا یہ ہمیں خبردار کر رہا ہے, بلکہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہڑتال کرنی ہے, کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے, تو آپ کو کسی ضرورت نہیں, جمہوری ملک میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ آپ کو مقامی انتظامیہ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کا روٹ کیا ہوگا, آپ کب شروع کریں گے, کب ختم کریں گے, اور اس کے بعد اس مظاہرے کے اندر, اسٹرائک کے اندر یا دھرنے کے اندر پرامن ہوں گے, اس کی ضمانت آپ کو ان رائٹنگ دینی ہوگی. اور اس کا جو نقصان ہوگا وہ جو دھرنا دینے والے یا جلوس نکالنے والے ہیں ان کے ذمہ ہوگا. یہ تو ہمیں آئین بتاتا ہے. اب آئیے دیکھیے کہ کیا واقعی آئین کی اس شک کو پورا کیا گیا ہے. وہ لوگ جو کہ آئین کے ہی مطابق, اگر دیکھا جائے, میں اس بات میں مجھے اس غرض نہیں ہے کہ اس وقت حکومت کون کر رہا ہے, ان پہ مقدمے چل رہے ہیں, ان کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے ابھی بھی ضمانتوں پہ ہے, مجھے اس بات میں کوئی غرض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہے, جس آئین کے تحت نو کانفیڈنس موومنٹ لائی گئی, اسے تو آپ غیر قانونی نہیں کہہ سکتے, غیر آئینی نہیں کہہ سکتے آپ, وہ تو آئینی ہے اور آئینی طور پہ وہ سامنے آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا ملک کا آئین جو ہے, اور اس میں اتنا ابہام ہے کہ اس بات پہ اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ بھی جو آدمی کرپشن کے مقدمے میں ضمانت پہ ہو وہ اس ملک کا کوئی بھی عہدہ سنبھال نہیں سکتا. ہاں البتہ اس ملک کے اندر اور مغرب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب تک آپ پہ ثابت نہ ہو جائے, اتنی دیر تک جب تک آپ ثابت نہیں ہو جائے, اس وقت آپ مجرم نہیں, اس وقت آپ ملزم تو ضرور ہیں,
لیکن مجرم نہیں ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جس جمہوریت کا نعرہ ہم لگاتے ہیں بار بار، کیا واقعی جب ہمارے پاس اپنا دور حکومت ہوتا ہے تو ہم واقعی اتنے جمہوری ہوتے ہیں؟ آپ سچی بات پوچھیں تو میں نو کانفیڈنس ووٹ کے علاوہ بھی اگر میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ آئے ہیں، جن نئی حکومت جو آئی ہے وہ آئینی طور پہ آئی ہے میرے لحاظ سے، اس کے ذمہ دار بھی تو عمران خان ہی تو ہیں. اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی. بے شمار ایسی چیزیں ہیں، آپ کا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو جی آئی ٹیز بنائی ہیں اور اپنی اس جی آئی ٹی کے اندر جو ان کے اپنے آدمی ملوث ہیں ان کے خلاف مقدمہ کر دیتے تو ان کی ایمانداری کو اور چار چاند لگ جاتے اور آج لوگوں کو اور ہمدردی ان کے ساتھ ہوتی. لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں یہاں پہ کیونکہ نہ تو اس نئی حکومت کی وکالت کر سکتا ہوں، نہ پرانی حکومت کے ساتھ کوئی ہمدردی کر سکتا ہوں جو چلی گئی ہے. یہ سلسلہ ہے. اور جو کانسپریسی چل رہی ہے اس کے بارے میں یہ دیکھیے کہ پکڑ دکڑ کا معاملہ چل رہا ہے. پکڑ دکڑ کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہمارے ملک چلتا ہے. یہ آج نئی بات نہیں. جب بھی ایسے کوئی دھرنے ہوتے ہیں، جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو دھرنوں کے یا جلسے کو بات ہو تو ایسی پکڑ دکڑ ہوتی ہے. اب بہت سی چیزیں جو اب آپ یہ دیکھیے کہ کل رات کو ایک کریک ڈاؤن ہوا اور ایک میجر ہے، ریٹائرڈ میجر آرمی کا، مطلب اس نے سیدھا کانسٹیبل کی چھاتی پہ فائر کر دیا. اور اس کے بعد دیکھیے خدا کی پناہ وہ بیان یہ دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا. یعنی گویا اس نے ایک اور بات کی، بارش ہے ماتھے پہ منواز پڑھ کر مراب بنا ہوا ہے. میں حیران اس بات کے اوپر ہمارا پاکستان کا معاشرہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے. ابھی میرے پاس وہ بھی ویڈیو پہنچا ہے. پھر یہ ہے کہ شیر رشید بھی اعلان کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ خونی دھرنا ہوگا، خونی انقلاب ہوگا. اور جو عمران خان صاحب ہے، عمران خان، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی اتنا بڑا جہاد ہے تو کیا عمران خان صاحب کی اہلیہ اس جہاد میں شامل ہے؟ لوگوں کی دیکھیں نہیں یہ آپ نہیں، میں سمیع اللہ ملک صاحب میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، مگر یہ تو ہر آدمی کی عورت کام تو نہیں کرتی. ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے. میرا دل کرے تو میں جاؤں، میرا دل کرے تو میں نہ جاؤں. یہ تو آپ انتہائی ڈونٹ برنگ somebody's وائف، مطلب، اور آپ سے تو میں توقع بھی نہیں اس بارے میں کرتی کہ آپ ایسی کوئی لوز بات کریں. لیکن سنیے میری بات، میں نے کیوں کہا رانگ ہے سر. نہیں، بات سنیے. دیکھیے عمران خان صاحب خود یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ جہاد ہے. اور میں دعوت دے رہا ہوں کہ سب لوگ، شاید سر آپ کو مجھے نہیں پتا، کیا پتا پیچھے ٹینٹ کے ان کی بیوی بھی بیٹھی ہو. یو نیور نو. دیکھیے نہیں، میں یہی کہتا ہوں اس کی بیوی کا بھی پولیٹیکلی کیریئر ہے نا. وہ پیچھے بھی جو خاور مانی کا تھے وہ بھی پالیٹکس میں، ان کے بیٹے بھی پالیٹکس میں، ان کے بچے اور باقی ساری فیملی نون لیگ کے ساتھ ہے. اس نے بینیفٹ لینے کے لیے یہ عمران خان کے ساتھ ہے. مطلب پلیز ڈونٹ برنگ عورتیں. دیکھیے نہیں، آپ، میں پھر دہراؤں گا اس بات کو، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کے توسط سے لسنر میں ڈیسائیڈ دس ون میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں، وہ عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی نہیں کہا. مطلب یہ سیاسی اقتدار کی جنگ نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ اس سے بڑھ کے آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے. شور کی ان کی بیوی نے کیا پتا وہ بیٹھی ہو. انہوں نے کہا کہ میں اس جانوں کی قربانی دینے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ it might be possible his wife might be sitting behind the stage. دیکھیے نہیں، اگر وہ مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس پروگرام میں آؤں، اس جلوس میں آؤں، وہاں پہ پہنچوں، اگر وہ مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ مجھے پیغام دے رہے ہیں. میری بیوی کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، میری بیوی گھریلو خاتون ہے. اگر آپ پھر بھی آپ مجھے کہتے کہ میں آؤں اپنی بیوی کے ساتھ، تو کیا آپ کی اہلیہ بھی آئیں گی؟ تو میرا حق بنتا ہے کہ یہ بندہ پوچھنے کا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے بچوں کو، یہ حق اگر آپ کا بنتا ہے تو آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگیاں جیلوں میں رہتے رہتے مر جاتے ہیں. آج تک آپ کا کسی بھی پارٹی کا پولیٹیشین سوائے بھٹو صاحب کے کون سا بندہ ہے جو جیل کے بیچ میں 2 دن کی جیل کی گرمی تو کھا نہیں سکتے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں. 2 سوٹے تو کھا نہیں سکتے. تو سر مطلب وہ غریب اور امیر کا، ہاں نہیں سر، غریب اور امیر کا بالکل طریقہ کار مختلف. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے اگر عمران کی بات کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے سر میرے چچا کا بیٹا ہے ہی نہیں. میں تو کہتی ہوں مجھے تو یہ نہیں کہ میں موجودہ حکومت کا حامی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ جانتی ہیں اچھی طرح، اور میرے سننے والے، مجھے جاننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ جب پاناما کے بارے میں کیس شروع ہوا تھا
تو سب سے زیادہ اگر کالمز نے شواہد کے ساتھ لکھے تھے اور میں تھا، اور میں وہ واحد شخص ہوں جس کے مضامین کو جی آئی ٹی میں شامل کیا گیا باقاعدہ طور پہ، جو کہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئے. بات یہ، آپ اس بات پہ ذرا غور کیجئے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے عوام کے طور پر بات کر رہا ہوں. سر اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بڑھائیں، اور انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، یہ جو گورنمنٹ آئی تھی، اور جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کسی کی فیور کر رہے ہیں، میں واٹس ایپ سے تو کوئی میسج کے اوپر کاؤنٹ ہی نہیں کرتی، بیکاز دوز آر آل فیک میسیجز، چاہے وہ تحریک انصاف والے بنا کے میسیجز ڈال رہے ہیں، اور چاہے وہ دوسری پارٹیوں والے ہیں، یعنی دوز آر آل فیک میسیجز. میں تو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ کسی تحریک انصاف والے نے وسعت خان کے نام پہ ایسا فضول آرٹیکل لکھا، ایک دم سے میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں. تو آئی ڈونٹ بلیو ان واٹس ایپ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. تو یہ تو ہم کاش اس ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے تو کوئی پاکستان کوئی چیز سوئی انوینٹ کر لیتا. حالانکہ سب سے آسان چیز جو نظر آتی ہے اسے بنانی سب سے مشکل ہوتی ہے. مگر میرا جو اس وقت کا ایک سوال ہے کہ یہ گورنمنٹ جب آئی تھی نا تو ان کا جو بیسک معاملہ تھا مہنگائی کا تھا، کہ مہنگائی بہت ہو گئی. میں تب بھی کہتی تھی، آپ کے پروگرامز میں بھی میں نے آپ سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ دس از این انٹرنیشنل پرابلم. آج انڈیا، اور مجھے یاد ہے جب وہ رشیا بھی گئے تھے تو آپ کو بھی اعتراض تھا کہ رشیا جانے کی کیا، او بھائی پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ 2 دن پہلے یوں نہیں ہوتا کہ سمیع اللہ بھائی میں آپ کے گھر آ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد. یہاں تو سگے بھائی کے گھر جانے سے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. تو پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کی میٹنگ مہینوں پہلے ہوتی ہیں اور باقاعدہ سیکیورٹی چیک اپس ہوتے ہیں اس کے لیے. تو آج انڈیا کو دیکھیں کتنا بینیفٹ لے رہا ہے. آج کوارڈ میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور 40% کم پہ گیس لے رہا ہے، 40% کم پہ گیس دے رہا ہے رشیا سے. نہ پاکستان اسلحہ لے سکا، نہ سستا تیل لے سکا، اور پھر سعودی عرب مانگ لیتا ہے کہ $3 بلین واپس کر دو. تو مجھے یہ بتائیں کہ اعتراض ان کا یہی تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، مگر مہنگائی کم تو نہیں ہوئی. ڈالر 181 سے آج 207 کے اوپر چلا گیا. کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو بہن آپ تصحیح فرما لیں کہ میں عمران خان کے رشیا کے دور کے قطعی خلاف نہیں تھا، بلکہ میں سب سے بڑا حامی تھا کہ عمران کو رشیا کا دورہ ضرور کرنا چاہیے. بلکہ رشیا کے دورہ جو تھا وہ مشکوک ہو گیا تھا گیس پائپ لائن کی وجہ سے، اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر میرے کالمز اور آرٹیکلز موجود ہیں، میرے ٹی وی کے پروگرام بھی موجود ہیں. میں سب سے بڑا حامی تھا اور حامی ہوں، اور میں عمران کے روس کے دورے کو بڑا بر وقت سمجھتا ہوں. میں عمران خان کے دورے کے دن اگر رشیا نے، پوٹن نے اگر جنگ کا، یوکرین کا اعلان کر دیا تو اس میں عمران کا میں کسی کو بالکل قصور نہیں سمجھتا. یہ پوٹن کو چاہیے تھا کہ اس کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اس دن کم از کم وہ جنگ کا اعلان نہ کرتا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. پہلے تو میں آپ کی یہ آپ تصحیح فرما لیں کہ میں اب بھی اس کے حق میں ہوں. میں یہی چاہتا تھا کہ تاکہ رشیا کے ساتھ ہمارے مراسم اتنے بڑھ جائیں کہ ہم بھی 30% 40% سستا تیل بھی خریدیں، گندم بھی خریدیں، اور دوسری ہماری تجارت. اور ویسے بھی خطے کے اندر سب سے قریب ہمارے یہی ملک ہے، اور ہمیں بجائے کہ 10,000 میل یا 20,000 میل دور دیکھنے کے خطے کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی طرف زیادہ تو دیکھنے کی توجہ ہے. یہ میری شروع سے پالیسی رہی ہے. اب آئیے مہنگائی کی طرف. یس، مہنگائی کی جب ہمارے پروگرام تھے آپ واقعی یہ فرمایا کرتے تھی کہ یہ انٹرنیشنل سینیریو چل رہا ہے، واقعی بہت مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی چل رہی ہے. اور کووڈ کے بعد خاصی مطلب جو اشاریے ہیں وہ تمام چیزوں کے اجناس کے وہ اس کو تبدیل ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میں اس بات میں میں نے کبھی نہیں یہ کہا. میں نے کہا کہ آپ جن چیزوں کو اپنی گرفت میں رکھ کے ان کی مقررہ قیمتوں پہ رکھ سکتے ہیں، ان کو مارکیٹ سے غائب نہیں ہونے دے سکتے، وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں پہ انتظامیہ ایگزیکٹو جو وہ کام وہ کیوں نہیں کر رہی؟ میرا مطالبہ صرف یہی ہوتا ہے. میں کتھی طور پہ یہ نہیں کہتا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ نے چینی کے اوپر جے آئی ٹی بنائی، اس کی رپورٹ آپ نے جے آئی ٹی مقرر کی، اس جے آئی ٹی رپورٹ کا کیا بنا؟ آپ نے آٹے کی جے آئی ٹی بنائی، آٹے کے اوپر جے آئی ٹی بنائی، اس کا رپورٹ کا کیا بنا؟ آپ نے جب چینی کی بنائی، شوگر بھی جو جہانگیر ترین آپ کے قریبی ساتھی میں الگ ہوا، لیکن آپ نے کوئی کاروائی تو نہیں کی. آپ نے آٹے کی اس کے اندر بھی بلین سے بلین چلے گئے، اس میں خسرو مختار آپ کا وزیر رہا، آخر دم تک آپ کا وزیر رہا. میڈیسن کے اوپر عامر کیانی نے جو جے آئی ٹی بنی، اس کے اندر جو ہے مطلب 151 ارب روپیہ جو ہے اس میں گھپلا ہو گیا.
آپ نے اس کو وزارت سے تو ہٹا دیا لیکن اسے پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنا دیا. پیٹرولیم کا آپ نے وزیر بنایا. آپ یہ دیکھیں وہاں پہ وہ 348 ملین روپیز کا گھپلہ کر کے آپ کی جے آئی ٹی رپورٹ آئی, آپ کی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی رپورٹس بتا رہی ہیں. اس پہ آپ نے کوئی جو ہے کوئی ان کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا, نہ اسے پکڑا نہ چھوڑا, اسے چھوڑ دیا, دوبارہ واپس ان کو باہر چلا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, مہنگائی کو ایک طرف رکھیں, جو جے آئی ٹی رپورٹس آپ نے بنائی ہیں, آخر آپ نے اپنے ملک کے اداروں کا, لوگوں کا, قابل لوگوں کا وقت اس پر لگا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, شہباز شریف ہو, میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, یہ سوال تو اٹھے گا, آپ سے پوچھا جائے گا, یہ ہر صورت میں پوچھا جائے گا. ہاں البتہ میں اب بھی اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کئی دفعہ اپنے کالم میں, پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں, میں کہتا ہوں میں اس بات پہ حیران ہوں, سر پیٹتا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ اپنے کرپشن کے مقدمہ بھگتنے کے لیے عدالت میں یا نیب کے دفتر میں جاتے ہیں اور ان کے حامی جو ہے ان پہ پھولوں کی پتیاں برسا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے جب تک آپ پہ ثابت نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک آپ ملزم ہیں, مجرم نہیں ہیں, لیکن یہ بھی تو آپ کا اپنا بھی تو ضمیر, اپنا اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ منع کر سکتے ہیں اپنے حامیوں کو, بھائی مجھ پہ الزام ہے, ابھی مجھے یہ ثابت کرنا ہے, میں اتنی دیر تک کوئی عہدہ نہیں لوں گا, مطلب جب تک یہ سر انٹرنیشنلی تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اب ہوتا کیا ہے, اب یہ شہباز شریف زرداری سارے آئے ہیں, اور آپ نے دیکھا نہیں شہباز شریف کے آنے کے فوراً بعد 3-4 دن کے بعد ایف آئی اے نے سارے مقدمے واپس لے لیے. ان کا جن میں ہے ہی کچھ نہیں, ہم مقدمے واپس لے رہے ہیں. یہی معاملہ عمران خان کے زمانے میں بھی رہا. وہاں پہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ان کے مقدمے جو تھے, ان کے اندر فارن فنڈنگ کا مسئلہ تھا, مالم جبہ کا تھا, بلین ٹری کا اس میں تھا, اور ہیلی کاپٹر کا تھا, بی آر ٹی کا تھا, یہ سارے مقدمے عمران خان کے زمانے میں دبے رہے, کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اس سے بھی کمتر سنگین مقدمے جو ہیں ان کے لیے نیب کے لوگوں نے دوسرے اپنے مخالفین کی مشکل کس لی. میں اس لیے بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں چہروں کی نہیں, نظام بدلنے کی ضرورت ہے. تو کون بدلے گا؟ نظام بدلا جا سکتا ہے. کون بدلے گا؟ آسمان سے فرشتہ آئے گا؟ نظام وہ لوگ بدلیں گے, دیکھیں نظام وہ لوگ بدلیں گے جن کا کردار, جو با کردار ہوں, جن نے اب تک 70 سال کے اندر کبھی کسی ملک میں کرپشن نہ کی ہو. کون ہے؟ چلیں مجھے ایک کا نام بتا دیجیے گا. 3 دفعہ پیپلز پارٹی آئی, 3 دفعہ مسلم لیگ آئی, عمران خان کی حکومت اب رہ کے گئی ہے. آپ دیکھیے, آپ 100 دفعہ اختلاف کر لیں. نہیں, آپ مجھے بندے کا نام بتا دیں کون بدل سکتا ہے. بتاتا ہوں. آپ دیکھیے سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا, اس نے کہا کہ ہمارے جب صادق امین کی بات ہوئی, انہوں نے کہا ہمارے ملک میں تو ایک صرف سراج الحق ہی ایک صادق امین ہو سکتا ہے. حالانکہ سراج الحق جو تھے عمران خان کی حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہے, لیکن اس کے باوجود مطلب سپریم کورٹ نے صادق امین قرار دیا. اور اس کے علاوہ بہت سے اور بھی لوگ ہیں. مجھے آپ بتائیے جماعت اسلامی کے کتنے لوگ ہیں جن ایک آدمی کا, آپ نے مجھ سے ایک آدمی کا نام پوچھا, میں کہتا ہوں آپ جماعت اسلامی کے کسی ایک آدمی کا نام بتائیں جس نے آج تک, حالانکہ 2 دفعہ جماعت اسلامی پارشلی حکومت میں رہی ہے. in the nutshell you say کہ جماعت اسلامی کے پاس اب لیڈرشپ آنی چاہیے. نہیں, آپ کا کہنے کا مقصد تو یہی ہے نا. یہ عوام بتائیں, یہ عوام چنے ہوئے جو بھی ہیں, ضروری نہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر ہی صرف نیک لوگ باقی نہیں ہے, اور بھی اس میں نے تو ایک کرائیٹیریا بتایا آپ کو کہ ایسے لوگ جن نے ملک میں نہیں, مطلب جماعت اسلامی کے پاس اب لیڈرشپ آنی چاہیے, بینکوں کے قرضے نہ کھائے ہوں, کرپشن نہ کی ہو, کبھی با کردار ہوں, ان کے اخلاقی ان کا جو کردار ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہو, اور جو پھر اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتے ہوں, جو معاشی معاملات میں مہارت ان کو ہو, جو سائنٹسٹ بھی ہوں, جو ڈاکٹر بھی ہوں, جو انجینئرز بھی ہوں, جو کہ ملکی صلاحیت, ملک کے نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. یہ نہیں کہ خالی وہ نیک آدمی ہو, لیکن ایک آدمی مثال کے طور پہ آدمی کتنا ہی نیک ہو لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ کیسے ڈائگنوز کر سکتا ہے, کیسے تشخیص کر سکتا ہے؟ میں یہ سارے کلیے قاعدے ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے کیا کہ یہ کرائیٹیریا ہے. بہت ہی کوئی اٹس اے ویری کمپلیکس سینیریو جو آپ بات کر رہے ہیں. مطلب ہم تو کنسیویبل بلیویبل کی بات اس وقت کرنا چاہتے ہیں. اگر جماعت اسلامی کو آپ لے کے آتے ہیں تو جماعت اسلامی آج تک 50 سیٹیں تو حاصل نہ کر سکی. دیکھیے ٹھیک ہے, تو کتوں گورنمنٹ بنا لیں گے. عوام نے نہیں نا چنا ہونے, مطلب ہے آپ پھر بھگت بھی تو رہے ہیں نا. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ عطا فرما جہاں ہم لا الہ کی جو ہے عملداری لا سکے. اب افغانستان میں لا الہ الا اللہ والے لوگ آ ہی گئے ہیں نا. نہیں تو کیا ہو گیا افغانستان؟ کہاں لا الہ والے؟ طالبان والے لا الہ الا اللہ والے ہی ہیں.
دیکھیے بات دیکھیے آپ پھر وہاں لے کے جا رہی ہیں کہ اس کے لیے پھر الگ سے موضوع رکھیں، الگ سے بات کر لیں گے ان کے لیے. اب پاکستان کی بات ہو رہی ہے، آپ میں تو آپ کا بھی بلڈ پریشر ہائی کروں گی. دیکھیے سر میں آپ کو تو بتاؤں اٹس اے فنیٹزم. ہم نا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ریلیجن کو لے کے داخل ہو جاتے ہیں. چلے میں آپ سے ایک اسٹیٹسٹکس پتا کرتی ہوں. اسلام کا نام لیا جائے تو فنیٹک نہ. نہیں 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 میں سر میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. میں ایک سوال کرتی ہوں آپ سے. آپ کے پاس آپ مفتی بھی ہیں، آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس بڑے عرصے سے آپ کالم لکھ رہے ہیں، اور آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں پرپورشن بتا دیں پاکستان کی کیا پرپورشن ہے جس میں لوگ قرآن کا معنی سمجھتے ہیں اور اس کو مینیول آف لائف کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں. دیکھیے آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، جو آپ شرح کر رہے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم لوگ ہیں. اچھا پھر سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر قرآن کی دعوت ہی نہ دیں. دعوت تو ہم دیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. یہ تو قرآن. سر ایک مفتی تھے، ایک مفتی صاحب تھے جن کی تصویر آ گئی تھی رمضان کے، مجھے نام تو بتانا ان مفتی صاحب کا کیا نام تھا. وہ سر قرآن پاک پڑھاتے ہیں، کبھی مفتی کبھی، ٹھیک ہے. وہ بیچاری بلوچ تھے، مر گئی. وہ تو انڈیا فلم بنانے لگے. اور جتنی عزت میری آپ کی ہونی ہے نا، ٹکا کے عزت ہونی ہے. آپ دیکھیں وہ فلم آ لینے دیں. یہ بدنصیبی ہے. مفتی صاحب کو جیل بھی نہ ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی لوگ جو اسلام قرآن بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے قرآن بھی پڑھتے ہیں. وہ کس جماعت کے مذہبی نمائندے تھے؟ مجھے کیا پتا کس کے ہوں گے. کس سیاسی جماعت کے؟ سر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب تھے، مگر اس سے پہلے کون سے تھے؟ ایکسکیوز می سر، نو 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 آئی اسٹاپ یو ہیئر. نو 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 ایکسکیوز می سر، آئی اسٹاپ یو ہیئر. آپ ایبسلیوٹلی رانگ جا رہے ہیں. جب میں قرآن کو فالو کر رہی ہوں تو میں قرآن کو فالو کر رہی ہوں. وہاں پہ تو 3 حرف بھیجتی ہوں جماعتوں کے اوپر. میں جب میں قرآن کو میں نے کسی جماعت کا ذکر نہیں کیا. جب آپ سے بات کرتی ہوں نا، آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو میں نے مفتی صاحب کا اگر نام لیا ہے تو میں نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کیا. روزہ تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے اگر آپ کا بلا جواز ہے. سر یہاں پہ جماعت مت لے کے آئے. آئی ایم سو سوری، آئی ریسپیکٹ یو، ڈونٹ برنگ جماعت. جب قرآن کی بات ہو رہی ہے اور ایک مفتی کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس مفتی کا سرٹیفکیٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو سر میں وہاں پر قرآن کے مینول آف لائف یہاں پہ آپ پولیٹیکل پارٹی لے آئے. آپ کو قرآن کی ایک مثال دے دیتا ہوں. نہیں سر مجھے قرآن کی مثال نہیں چاہیے، مجھے نہیں قرآن کی. میں آپ سے کہتی ہوں، میں نے آپ کو جو اگزامپل دی ہے نا کہ ہم نے میں نے نہ سوال کیا نہ میں آپ سے یہ کہتی ہوں مجھے قرآن پاک کی. میں نے اگر آپ کو مفتی صاحب کا نام لیا تھا نا کہ جب ہم ریلیجیس لوگوں پہ کاؤنٹ ہی کرتے ہیں. پھر وہ ایک مفتی صاحب ہیں جن کے اسٹوڈنٹ نے خبیث آدمی نے ویڈیو بنا کے بھیجی تھی. ایک بندہ اسلامی نہیں بولا، ایک بندہ پولیٹیکل نہیں بولا، کسی ایک بندے نے اس کے اوپر نہیں کیا تھا. بزرگ آدمی. اور اگر میں تو کہتی ہوں عزت والا ہوتا نا خودکشی کر کے مر جاتا. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کی پھر تصحیح کر دوں. آپ نے کہا ایک بندہ بھی نہیں بولا. آپ اب میرے کال میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ پڑھتی بھی ہیں، پھر بھی آپ کہتی ہیں ایک آدمی نہیں بولا. سب سے زیادہ اگر میں نے کسی کو لعنت بھیجی ہے تو اس شخص پہ بھیجی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک آدمی نہیں بولا. جی سر ٹھیک ہے سر. مگر سر اب دس از ویری سیڈ. میرے لیے پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ سے کہا آپ کی بات بڑی فکر انگیز ہے. آپ نے جو اس طرح دعوت دی ہے کہ یہ تو ان لوگ ہم سب اس میں بھی شامل ہوں. یہ آج کا ایک بڑا پیارا کالم آیا ہے جس کو ہمیں قرآن کا اس کی روح کے مطابق مطالعہ کرنا چاہیے. اور آج اس وقت ہر زبان میں ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ آ چکا ہے. یا بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں. اور تو اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا معنی ہی ہم سمجھ جائیں، نماز کا مطلب سمجھ جائیں کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں،
میں اپنے الفاظ کو چن چن کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اس طرح ہم اللہ سے جب گفتگو کرتے ہیں ہمیں پتا تو ہو کہ ہم اللہ سے کیا وعدہ وعید کر رہے ہیں. سر آپ ہی نے آج مجھے ایک واقعہ سنایا, ہمارا بڑا پیارا پروگرام ریکارڈ ہوا ہے, میں آئی ریسپیکٹ مائی بردر, مگر یس میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ غلط از غلط. نہ تو یہ کہ میں تو خود ذاتی طور پہ ہر بندے کو کہتی ہوں قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے امپلیمنٹ کیا جائے. وہ ہے نا کہ دوسروں کو آپ تب تک کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, ٹھیک ہے, خود کرو تو پھر آگے کی طرف لے کے چلو. بٹ انفارچونیٹلی رشوت بہت زیادہ ہے, عام ہے. آج سر یہ جو ایک کالم آیا عبدالرزاق کھٹی صاحب کا, اینڈ اٹ از, آج آپ دیکھیں آرمی کے کتنے لوگ اس اسلام آباد پہنچنے کے, جس میں جنرلز بھی ہیں, جس میں بریگیڈیئرز بھی ہیں, اینڈ دس نیوز از ایوری ویئر. اور انہوں نے جو ایک لفظ کہی ہے جس میں ایک لفظ ہے, اور میں ظاہر آپ جیسے سمجھدار انسان کو اسی لیے کال کیا ہے کہ ہم سمجھ کی بات کریں کہ نواز شریف صاحب گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں. وہ کس سے گارنٹی مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب, یا اپنی جو باقی الحاقی ہیں ان سے مانگ رہے ہیں؟ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ جو عمران خان کی زبان میں جو کانفیڈنس ہے تو بیہائنڈ دا سین اسٹیبلشمنٹ ہلا شیری دے رہی ہے اس کو. دیکھیں اس کا جواب تو کھٹی صاحب ہی دے رہے ہیں, کیونکہ یہ تھیوری انہوں نے سامنے نہیں, انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں مختلف لوگوں سے. وہی نا, وہ میں کہتا ہوں وہی اس کی بہتر اس کا انٹرپریشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں اپنی آپ کو رائے دینے لگا ہوں اس کے بارے میں. اگر نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے, تو مجھے میں یہ پوچھنے میں حق رکھتا ہوں کہ کل آج سے چند مہینے پہلے جب آپ جن کو گالیاں دے رہے تھے, آج آپ ان سے گارنٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ جن کو آپ نے گالیاں دیں, برسر عام جلسوں میں گالیاں دیں, اور کیا کچھ نہیں کہا آپ نے. آج جو بھی سیاسی اقتدار سے اترتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ فوج کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں پھر آپ اسی سے اب کیوں گارنٹی مانگ رہے ہیں پھر آپ؟ اچھا, میرا آخری سوال, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے بہت پیارے بھائی ہیں. میں I'm so sorry اگر مطلب میں آپ کو صرف اتنا کہتی ہوں, اور میں ہر قرآن سمجھنے والے سے یہ کہتی ہوں کہ صرف مذاق نہ بنائیں. آپ اگر قرآن پاک کو, لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ماتھے پہ محراب, آپ ہی نے آج واقعہ بتایا, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی اتنی رشوت لے کے آؤ گے تو میں کام کروں گا. ٹھیک, تو سر یہ بھی تو قدر ہے نا, قدر ہے کہ نہیں قدر ہے؟ میں نے بڑے دکھ سے, اچھا پہلے میں ایک بات بتا دوں, آپ میری چھوٹی بہن ہے, ہاتھ نہ جوڑا کرے. میں نے بہت پہلے آپ کو اپنے ساتھ خود معاف کر رکھے ہوئے. اور سر یہ ایئر پہ گیا, میں نے ریڈیو پہ آپ سے, I don't want to be disrespectful in front of you. ایسا نہ کیا کریں, ہاتھ نہ جوڑا کریں. مجھے بہت شرم آتی ہے اس طرح جواب کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا حق ہے ہر سوال مجھ سے پوچھنا. سر پنجاب آج 27 دن سے وداؤٹ اینی گورنمنٹ چل رہا ہے, کیا ترس نہیں آتا اس ملک کے اوپر؟ بہت رونا آتا ہے, ترس نہیں آتا, روتا ہوں. ظلم تھا کہ میں یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ یو کین برنگ عمران خان کہ وہ اس نے اپنی ضد, اس کی سب سے بڑی پرابلم تھی وہ ہٹ دھرم آدمی ہے, یعنی بزدار کو ہٹا دیتا تو کیا پرابلم تھی اس کو. ٹھیک, مگر آج ماں باپ یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہے پنجاب کا. واٹس گوئنگ آن؟ یہی صدمہ تو یہی ہے کہ ہم ہمیشہ جب لکیر رہ جاتی ہے اس کو پیٹتے ہیں. اور سندھ میں جو پانی کے ناکے انہوں نے گورنمنٹ سے, مجھے نہیں پتا کون سی گورنمنٹ کے بیچ میں لگائے ماجد بھائی, جب پانی آ رہا ہوتا ہے نا تو جب اس کے ناکے لگائے تو انہوں نے نعوذ باللہ, یہ کہتے ہیں اللہ والوں کو لے آئے, انہوں نے کیا کیا کہ تقسیم کر دیا, ایک غریبوں کا ناکہ ہے, ایک امیروں کا ناکہ ہے. پانی صرف امیروں کے ناکے میں جاتا ہے, غریبوں کے ناکے کے بند ہی گرے رہتے ہیں. 25 دن سے پانی نہیں ملا ان کی زمینوں کو, اور آپ امیجن کریں اتنی گرمی کے بیچ میں زمینوں کا کیا حال ہوگا. امیر سے امیر بنتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس میں اللہ والا کو کیا قصور ہے؟ آپ ان کو کیوں الزام دے رہی ہیں؟ اللہ والے نے کون سا اس حق میں پاکستان میں کون سا بچہ ہے جو مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوا؟
کون سا بچہ ہے؟ بات تو دیکھیں نا آپ، جس سے جب اشارہ کرتی ہیں تو پھر اس سر اللہ والے یہ مت، آپ اللہ والے کسی اللہ کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا تو مولوی صاحب کہتے کہ جی عید والے دن پلاؤ پکانا چاہیے، سنت ہوتی ہے، کیونکہ مولوی صاحب کا اپنا دل کر رہا تھا. میں نے تو کہیں نہیں آج تک پڑھا. تو سر یہ پلیز پاکستان کا ہر بچہ، نو پاکستان کا ہر بچہ، سر پاکستان کا ہر بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ہر بچہ قرآن بھی پڑھا. دیکھیے میری بہن، جب ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے فہم کے ساتھ، جس کا آپ بھی تذکرہ کرتی ہیں بار بار، میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، دل سوزی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں. میں تو قرآن تو دور، قرآن تو بات میں آئے گا، جو پڑھنا بڑا لازم ہے ہمارے لیے. میں تو نماز کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، کم از کم خدا را اس نماز کے جو نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو. میں بہت شکریہ خواجہ بھائی. سوری سمیم بھائی، اب ہماری انٹرنیشنل نیوز کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، تو اللہ والوں کو لے کے آئیں. اس کا مطلب ہے اللہ والوں میں بھی تو ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. We are Shias, we are Sunnis, we are Dr. اسرار الحق, we are ڈاکٹر وہ کیا ہیں ہمارے ساتھ آئے بھی تھے، وہ شیخ محمد. ٹھیک، وہ کہتے ہیں میں تو حدیث پہ بلیو نہیں کرتا، نو حدیث. اوکے. اور ہمارے غامدی صاحب. تو پھر کون سا والا اللہ والا ہے؟ دیکھیے پہلے تو آپ قرآن پڑھ لیں، آپ قرآن پڑھ لیں. آپ سر غامدی صاحب قرآن پاک کی بہت پیاری تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو فہم دے دے گا. سر غامدی صاحب بھی بڑی اچھی تعریف کرتے ہیں. غامدی صاحب اور دوسرے لوگ ہوں، مطلب ہے یہ اپنے اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں. میں سب کا قدردان ہوں، سب میں سمجھانی ہے، لیکن جائز احترام کے ساتھ اختلاف رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اس بنا پہ اختلاف کریں کہ میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. اچھا مجھے آپ آخری سوال مجھے یہ بتائیں، آپ سیاست میں بڑے سیاسی بیان دیتے ہیں، آپ الیکشن میں کیوں نہیں آ جاتے؟ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر ایک سیاستدان ہے ضرور. نہیں، قطعی نہیں. اللہ فرمائے یہ سب سے بڑا آخر میں یہ سب سے بڑا الزام لگا کے پروگرام ختم نہ کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشن آپ ہی لڑ لیں. میں اس نظام کے تحت نہیں سر، آپ اپنی پارٹی بنا لیں. وہ جو پاکستان میں ایک سنگر ہے، کیا نام ہے، جواد احمد، اس نے بھی پارٹی بنا لی، آپ بھی بنا لیں. اس نظام کے تحت مجھے اس نے دعوت دی، میں اس نظام کے تحت بالکل الیکشن لڑنے کے حق میں نہیں ہوں قطعی طور پہ. میں جو میرے رب اور میرے رسول نے آ کے جو نظام بتایا ہے، اس نظام کو میں مانتا ہوں، اور نظام سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ ایک پروگرام رکھ لیں، اس پروگرام میں بات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. آج تو لڑ گیا عرفہ اور بھائی سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر آپ کو سات خون معاف ہے، میرے کو ایسی کوئی بات نہیں. سات خون معاف ہے. پروفیشنلی ہی از این انجینئر. میں نے نا سمیع بھائی کو میں نے الیکشن لڑوا دینا ہے. ہی از اے بگ ٹائم پولیٹیشین. پہلے اپنے سے تو لڑوا لیں. چندے بھائی کو میرا سلام کہیے. آپ نے مجھے بتایا نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں آپ لوگوں کی بہت ہی اچھی گفتگو. اچھا اب سمیع بھائی یہ چاہتے ہیں کہ اپنا گفتگو نہ گئے، آپ کہیں کہ آپ دونوں کی نوک جھونک سن رہا تھا. نوک جھونک سن رہا تھا، مگر نیکسٹ ٹائم نا آپ ذرا سمیع بھائی کو، میں تو اس چیز کا عادی ہو چکا ہوں نا، مگر آپ ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیا کریں. وہ اپنا جو آپ سوال کریں اس کا پورا جواب دیا کریں. وہ ان سے سمیع بھائی بہت بڑے سیاستدان ہیں. آپ کو نہیں پتا. یہ وہ جو آپ کو پتا ہے معید پیرزادہ بڑی ٹھیک ٹھاک فنڈنگ لی، بڑا پروگرام کیے، ایسے 360 پہ چینج ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں ان کی غلطیاں تھی. کل میں ان کو ایک انٹرویو دے، I'll send you. تو چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے. یہ درست ہے. چڑھتے سورج کو یہی ہماری بدنصیبی ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، میرے ساتھ رہے. خوش رہیں، سلامت رہیں بہن، ہنستی رہیں، مسکراتی رہیں، اور اس طرح پاکستان کا درد جو ہے بانٹتی رہیں. پتہ نہیں آپ کا یہ درد کتنے لوگوں کا بھلا کر دے گا. bittertruth.uk bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے. چند ایک اسپانسرز اینڈ ویل گو ٹو دا انٹرنیشنل نیوز ناؤ.